اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مجھے وہ دعا بہت اچھی لگتی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس میں آپ دیکھیں اس میں بھی رحم کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح رحمت سے انہوں نے ہمیں پالا، جو ہماری ایموشنل نیڈز ہیں ان کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے، جس پہ میں ختم کر کے آپ کے کوشچنز لوں گی، وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں ایموشنل پین پہ کوئی شرمندگی کا احساس نہیں دیتا۔ جیسے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمیں 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، ہاں ناشکری نہیں کرنی، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، تقدیر کے خلاف بات نہیں کرنی، لیکن اس میں کہ آپ روئیں، آپ دکھی رہیں۔ ایک بیوہ کو پوری عدت دے دی گئی because she has more emotional challenges to deal with۔ تو ہمیں بہت سی جگہوں پہ ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہمیں ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ if you are worried about something، تو یہ سگنل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور ہم نے اپنی اس کو پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ایموشنل نگلیکٹ نہ کریں۔ جیسے آپ دیکھیں ہم چھوٹے سے بچے کو ایموشنلی نگلیکٹ کیسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو کاٹ میں لٹاؤ، گود کی عادت نہ پڑے۔ بچہ رو رہے ماں کے پاس آتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ میں ان کو کہتی ہوں وہ 9 مہینے ماں کے ساتھ رہا ہے، اس کو ماں کی اسمیل آتی ہے، نہیں جی پھر بڑی مصیبت ہو جائے گی، گود کی عادت ہو جائے گی۔ میں کہتی ہوں اچھا جب یہ سال کا ہوگا نا، چلنا شروع کرے گا، آپ ذرا زبردستی اس کو گود میں رکھنا، یہ اکڑے گا اور اتر کے بھاگے گا، کرال کرنا شروع کرے گا تو اکڑے گا اور کہے گا مجھے اتاریں، مجھے کرال کرنا ہے، مجھے فلاں چیز پکڑنی ہے۔ وہ چند ماہ ہیں شروع کے، 3 ماہ 4 ماہ، جب وہ آپ کی گود مانگے گا، اس کو وہاں کمفرٹ ملتی ہے، ہم وہ کمفرٹ نہیں دینا چاہتے، ہم وہیں سے ایموشنل نگلیکٹ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹا بچہ ہے، ہم اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو کھانا کھلاتے ہیں، زبردستی فیڈر لیتے ہیں، اس میں سوراخ کر کے اس کے اندر سارا ڈال کے کھلاتے ہیں، پیٹ بھرنا ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ پیٹ نہیں بھرنا چاہیے سنت کے مطابق، اور بچہ واقعی آپ دیکھیں آرام سے کھا لیتا ہے، ہم اس کو وہاں پہ بھی ایموشنلی ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے کوئی جذبات نہیں ہوتے، زبردستی اس پہ ٹھونس رہے ہیں ساری چیزیں۔ پھر پڑھائی کراتے ہوئے آپ دیکھیں ہم کتنا ایموشنلی نگلیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمبر چاہیے، نمبر، اتنے نمبر۔ تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہا کرتی تھی بس پاس ہو جانا، سب کہتے تھے ان کی ماں عجیب ہے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے یہ نہیں کہ صرف پاس ہوئے ہیں، بہت اچھے گریڈ لیے، لیکن ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ماں نے کچھ کہنا ہے۔ ایموشنلی ہم وہ ساری جگہوں پہ وہ بچوں کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جنگ چلتی ہے نا، ورکنگ مدر اور ہوم میکر مدر، ہم کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھی ماں ہے وہ شاید بہت اچھا ٹائم دے رہی ہے، بہت زیادہ ٹائم دے رہی ہے، لیکن اگر وہ ایموشنلی نگلیکٹ میں ہے، وہ کھانے بنا رہی ہے، وہ بیٹھی ہے پر ایبسنٹ ہے، بچوں سے کنیکٹ نہیں ہو رہی، اور کئی مائیں جاب بھی کر رہی ہیں لیکن وہ پھر کنیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو ایموشنل کنیکشن صحیح رکھیں، اسپاؤس کے ساتھ بھی رکھیں، اور اگر آپ کو کہیں پہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے جذبات کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ آپ دوسرے انسان کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا، آپ کے کئی ایسے ہوں گے لوگ جو نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ہم نے کیسے ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا، ان کے جذبات کی قدر کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرنی ہے۔ کبھی کبھی ہم جب دین کا پیغام دینے لگتے ہیں تو اس میں بھی ہم سے یہ غلطی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہم بہت میٹر آف فیکٹ کہتے ہیں یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر رہی ہوں، سب کرتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، تو ان کے جذبات کو سمجھ کے دینا۔ اور اس میں مجھے ہمیشہ لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک ہی سوال کا مختلف جواب دیتے تھے، جیسے کون سا افضل عمل، کسی کو کہہ دیا نماز، کسی کو کہہ دیا جہاد، کسی کو کوئی اور چیز بتا دی، صدقہ بتا دیا، ان کے مطابق ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ویل پلیسڈ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جذبات کو سمجھیں، اپنے جذبات کو سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی کریں، اور جو ہم سے آ کے لوگ بات کریں ہم ان کے جذبات کے بھی قدردان ہوں۔ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ ایموشنلی ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں اتنا آپ زیادہ اسٹرانگ انفلوئنسر ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ لوگ جو ہیں
وہ بات سمجھتے ہیں. ہمارے بچے, ہمارا یوتھ خاص طور پہ آج کل کیوں سوشل میڈیا پہ زیادہ رہتا ہے, وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو ویلیڈیشن مل رہی ہے. دیر از سم ون سٹنگ اوور دیر انڈرسٹینڈنگ وٹ دے گوئنگ تھرو, اور جو ان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے. ہم اپنے طور پر ایموشنل نیگلیکٹ کیسے نہ کریں, ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو کیسے امپروو کروں کہ میں دوسروں کے ساتھ مور کنیکٹڈ ہو جاؤں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ایموشنس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ہم کیسے اس کو فیل کرائیں کہ ہمارے ایموشنس کو ویلیڈیٹ کریں. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, ہم لوگ نا اکثر اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے ہیں دوسروں پہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری لمٹ باؤنڈری جو ہوتی ہے نا, یعنی ہمارے ملک کی باؤنڈری ختم ہوگی نا جہاں پہ دوسرا ملک شروع ہو گیا, تو وہ ان کے لاز چلتے ہیں. اور ہم جب آپس میں اگر ملتے ہیں تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ملتے ہیں. اسی طرح سے میرے سے باہر جب کوئی چیز چلی گئی نا, تو ناٹ نیسسریلی دوسرا انسان میری بات کو سمجھے گا. زیادہ تر لوگ اسی کانفلکٹ میں رہتے ہیں, اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے ہیں, اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا, اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا, اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا, لوگ نہیں سمجھیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اپنی ٹیکنیکس کون سی یوز کر رہی ہوں, میں اپنا ایموشنل ایکسپریشن اچھا رکھ رہی ہوں, کسی کو صحیح بات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر دوسرا انسان نہیں سمجھ رہا تو پھر میں نے وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے, اپنی لمٹ سیٹ کر لینی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں باؤنڈری سیٹنگ. آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ انسان نا اتنی بات سمجھتا ہے, تو مجھے اپنے آپ کو نا یہاں پہ ایگزاسٹ نہیں کرنا, یہاں پہ بلکہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کریں ایک انسان آپ کی زندگی میں رکھا ہے جو کہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, اس کے مقابلے میں 3 یا 4 لوگ رکھے ہوتے ہیں جو آپ کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان کی طرف جانا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم سب نے اب ہیپی ہارمونس کے بارے میں پڑھ لیا. ڈوپامین ہے, سیروٹونن ہے, انڈورفن ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے ہیپی ہارمونس جو ہوتے ہیں, اور آکسیٹوسن ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سارے ہارمونس خوشی کے ہم خود ریلیز کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سوچا تھا باہر سے خوشیاں ملیں گی تو میں خوش ہوں گی. اسی طرح سے ویلیڈیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی لوگوں سے 100% ویلیڈیشن نہیں ملے گی. آپ کو خود اپنی ویلیڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے, اور ویلیڈیشن ہمیشہ فیکچول ہوتی ہے. مثلاً آپ نے کھانا بنایا اور آپ کے گھر میں 3 لوگوں نے آپ کے اندر نقص نکال دیا, چاول اچھے نہیں تھے, گریوی ٹھیک نہیں تھی, فلاں چیز کچی تھی. حالانکہ جو آپ کے مہمان ہیں, باقی افراد ہیں, وہ اتنے مزے سے کھا کے چلے جاتے ہیں, اور جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں, پکواتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ سے ہی ہیں. کھا بھی جاتے ہیں, برائی بھی کر جاتے ہیں. تو آپ ایکسٹرنل ویلیڈیشن یہاں ڈھونڈ رہی ہیں نا, یہاں انٹرنل ویلیڈیشن پہ آپ جاتے ہیں. یہاں آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں, فیکٹ یہ بتا رہا ہے سب نے کھانا بھی کھایا, ہر دفعہ اگر میں اتنا ہی برا بناتی تو یہ مجھ سے بنواتے بھی نہ دوبارہ. پلس یہ کہ یہ لوگ اگر برائی کرتے بھی ہیں تو 50 لوگ ہیں جو تعریف کرتے ہیں, بلکہ فرمائش کر کے بنواتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کھانا, میرے کھانے میں پرابلم نہیں ہے. اچھا یہ نہیں کہ یہ لوگ برے ہیں, یہ بیچارے معصوم لوگ, ان کو نہیں پتا کہ کیسے ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے, تو میں ان کو سپیس دے دوں. یا یہ ٹربلڈ ہیں اپنے ہی ایموشنز میں, یا ان کو وہ طریقہ نہیں آتا, تو کوئی بات نہیں, مجھے دل خفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر دفعہ تیار ہوں گی کہ انہوں نے برائی کرنی ہے. بس آپ نے اپنے آپ کو خود ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم میں سے جتنے لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں قرآن, تو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے لے آئیو لیکچر, کیا کیا, کیا سیکھا, گھر میں تو اپلائی نہیں کرنا آتا. تو مجھے بھی کئی دفعہ سننے کو مل جاتا ہے بھئی تم اچھی پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہو, تم یہ کر رہی ہو. تو میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں, ویلیڈیٹ کرتی ہوں کہ کیا میں نے بائی پرنسپل کام کیا تھا. اگر میں نے بائی پرنسپل اصولی کام کیا تھا تو الحمدللہ آئی ایم گڈ ٹو گو. اور اگر باقی مجھ سے کوئی چیز مس ہوئی ہے تو میں بھی اپنے اپلائی کر لوں اس چیز کو, میں اس چیز کو ٹھیک کر لوں. بس ایسے ہی ہے. جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ بچوں کے لحاظ سے, لیکن میں نے یہ اپنے گھر میں نوٹس کیا ہے کہ جیسے آپ پیرنٹس بڑی ایج میں جاتے جا رہے ہیں تو وہ بچوں کی طرح ہی بات پر بہیو کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ جیسے آپ نے بولا کہ کوئی بچے ایکسپریس کر رہے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں تھا, تو بات ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس بھی ایسے ایکسپریس کرتے ہیں کہ میں نے کھانا بنایا تو ماما کہتی تھی کہ یہ اچھا آج ٹھیک نہیں بنایا ہے. مطلب یہ سوچ سکتی بات پہ بیٹھ کے کہ ماما بھی اس طرح سے بولتی ہے کہ اچھا نہیں لگا, تو ماما اتنا مزے کا تو لگا, سب کو مزہ لگ رہا, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو مطلب ایک طرح سے ان کو یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں پیرنٹس کے لیے, اب میں یہ چیز نوٹس کرتی ہوں کہ میرے جیسے ماں باپ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو, اور میں ان کو اس طرح بھی لانا چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا دین سے, اور مطلب قلم دینے میری فیملی ہے ایسی, لیکن میں اور بھی چاہتی ہوں جو باتیں مجھے پتہ لگ رہی ہیں اس ایج میں آ کر مجھے نہیں پتہ تھی, تو میرے پیرنٹس کو بھی وہ کس طرح سے پتہ لگے. تو میں ان کے ساتھ کس طرح سے
کہ میں ان کو اس طرف لے آؤں. یہ بھی آپ کا بہت اہم سوال ہے. دیکھیے پیرنٹس کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اتنے ہائی پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں جو کوئی اور نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی پیرنٹس کو دی ہے. ہر پیرنٹ کا دل چاہتا ہے کہ میرے بچے کی ہر جگہ تعریف ہو, میرے بچے سارے کام کر رہے ہوں اور میرے بچوں کی کوئی برائی کہیں سامنے نہ آئے. اس وجہ سے پیرنٹس کئی دفعہ نا بہت زیادہ بات کرتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیرنٹس دیے ہیں جو ہمیں اتنے ہائی پیڈسٹل پہ دیکھتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ, پیرنٹس کو ویلیڈیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اکثر پیرنٹس کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کئی چیزیں جو میں کر رہی ہوں وہ میرے والدین بھی ضرور کریں. میں ہمیشہ اپنے والدین کی تعریف کرتی ہوں. میں نے یہ سیکھا ہے قرآن پڑھنے کے بعد. میں ہر چیز پہ ان کو کریڈٹ دیتی ہوں, وچ از 100% جینون کریڈٹ. میں کہتی ہوں میں اگر اس وقت قرآن پڑھا رہی ہوں اس وجہ سے کہ میرے والدین نے مجھے حلال کھلایا, میرے والدین نے میرے لیے دعا کی, میرے والدین نے میری تربیت کی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ دونوں ورکنگ تھے. انہوں نے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دی اور ہمیں ہمیشہ غلط بات پہ ڈانٹا, ہمیں ہمیشہ بتایا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں, ہمیں محنتی بنایا, ہمیں سب کچھ سکھایا. تو میں جہاں بھی آتی جاتی ہوں اگر کوئی بھی میری تعریف کرے تو میں ہمیشہ اپنے والدین کو بتاتی ہوں کہ میں نے وہاں جو سیشن لیا نا تو میں یہ سوچی تھی کہ آپ نے مجھے یہ سکھایا. جیسے میرے والد ہمیشہ مجھے کہتے تھے تم ڈیبیٹس کیا کرو, تو میں کہتی ہوں ابو میں جو کرتی ہوں نا کام اس وجہ سے اچھا بول لیتی ہوں نا کہ آپ نے مجھے شروع سے کہا تھا کہ ڈیبیٹس کیا کرو اور یہ کیا کرو. میں ان کو یہ نہیں کہتی کیونکہ میں رب اشرح لی صدری پڑھتی ہوں اس وجہ سے یہ ہے. یعنی دعائیں اور سب کچھ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ تو ہے, لیکن والدین کو یہ سننا ہے کہ آئی ہیو ڈن گڈ جاب ود یو. تو والدین کو ایون جو بچوں کو پڑھاتے ہیں یا ویسے بھی ہے نا, ہم ان کو نا چوبے لگاتے ہیں. آپ یہ نہیں کراتی ہیں, آپ کتنا ٹائم دیتی ہیں, آپ کھانا کھلاتی ہیں کہ نہیں کھلاتی, آپ یہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. والدین کو آپ اچھی فیلنگ دیا کریں. آج میں نے کلاس میں اتنا اچھا پڑھایا تو مجھے امی بات یاد آ رہی تھی, آپ ہمیں بچپن سے کہتی ہوتی تھی. اب میری امی کئی دفعہ کہتی ہیں ہماری تو سنتی ہی نہیں تھی. استاذہ کو بھی انہوں نے کہا ہمارے لیے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے, یہ تو آپ کے کام کرتی ہے. تو استاذہ نے کہا نہیں الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ٹھیک, لیکن دا پوائنٹ از وہ کہہ بھی دیتی ہے ہماری یہ نہیں سنتی, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں امی جو لوگ تعریف کرتے ہیں نا وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ چیزیں سکھائیں. وہ کہتی ہیں اچھا تب سمجھتی نہیں تھی تم. میں کہتی ہوں ہاں تب میں نادان تھی, میں نہیں سمجھتی تھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بس آپ ان کے نا ہاں میں ہاں ملائیں. وہ بچے بن چکے ہوتے ہیں اور ان کو یہ خوشی چاہیے ہوتی ہے کہ جی آپ کی جو اکمپلشمنٹ ہیں وہ آپ کے والدین کا اس میں حصہ ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں نا اور ان کی تعریف, ان کے ڈریس اپ کی تعریف, ان کے جو چیزیں ان کو پسند ہے ان کی تعریف, یا آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. میں کو بتاؤں آئی ایم پروڈکٹ آف دیٹ جنریشن جن کو ایموشنلی کنیکٹ ہونا نہیں آتا تھا. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو آئی ریئلائز کہ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, میری آخرت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, میری دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے جب اپنی مدر کو بتانا شروع کیا, میں بھی آپ کو دکھا سکتی ہوں, کل بھی امی کا میری میسج آیا ہوا تھا کہ ہم تمہیں بہت مس کر رہے ہیں. میں امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ میری مدر کبھی ایسا میسج کریں گی, کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ ایسی فیملی تھی, سب کچھ سکھا دو کرا دو بس یہی ہے. کیونکہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور میں ان کو تصویریں بھیج رہی ہوں اور پھر میں ان کو بتا رہی ہوں اچھا ہم نے یہ کیا, اور پھر میں ان کے لیے شاپنگ کر رہی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ بس, اور ممی کو جا کے بتاتی بھی ہوں, میں کہتی ہوں امی جب تک میں آپ کے لیے شاپنگ نہیں کر لیتی نا تو مجھے لگتا ہے کہیں پہ بھی میں ہوں نا میرا ٹرپ نہیں کمپلیٹ ہوا. میں سب کو کہتی ہوں میں ایک دن ایکسٹرا رک جاؤں گی لیکن امی کی پسند کی چیز مجھے لے کر جانی ہے. وہ اتنی خوش ہوتی ہیں اس وقت کہ مطلب اس طرح سوچ رہی ہے نا, ہمارے بارے میں اس طرح سوچتی ہے. تو ماں باپ کو ایک نالج بہت زیادہ کیا کریں, بہت زیادہ. آپ کے دین کے کام میں برکت نہیں ہوگی اگر آپ والدین کو, زندگی میں برکت نہیں ہوگی اگر آپ والدین کو اکنالج نہیں کرتے. اور دن میں 8, 10, 15 دفعہ کیا کریں, دل سے محسوس کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو والدین دیے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے, پھر آپ کو فائدہ ہوگا. جی الحمدللہ بہت آپ نے یہ سب اچھا بتایا اور ایموشنل کنیکشن کے بارے میں بھی. لیکن آج کل پرابلم یہ کہ مدرس جو ہیں وہ آلریڈی بڑی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور وہ آلموسٹ سمجھتے بھی ہیں ساری باتوں کو. لیکن دوسری طرف جو ٹینیجر بچے ہیں ان کی جہاں سے تربیت ہو رہی ہے وہاں سے وہ اپنے کانسیپٹس اتنے فارم کر لیتے ہیں کہ وہ کسی طرح جو ہے نا وہ یہ کنیکشن جو ہے قائم نہیں ہونے دیتے. مثلاً ایک ٹینیجر بچی نے یہ کہا کہ مائی پیرنٹس آر ویری ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ, تو میں ان کے ساتھ کوئی ریپو پانی نہیں کر سکتی. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں جبکہ وہ غلط ہے, بچے اور پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, لیکن بچے اتنے فرم ہیں اپنی بات میں وہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اچھا میرا ایکسپیرینس یہ نہیں ہے,
آپ نے کہا نا کہ بہت سی مائیں، موسٹلی مائیں سمجھتی ہیں، مجھے وہ مائیں دکھا دیں جو سمجھتی ہیں، مجھے نہیں نظر آتی، کیونکہ میں کوچنگ بھی کر رہی ہوں، میں بہت کوچنگ کر رہی ہوں، ماؤں کی بھی کر رہی ہوں، بچیوں کی بھی کر رہی ہوں، مائیں نہیں سمجھتی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر بچے ایموشنلی جیسے اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں، تو ان کو کہیں کہ مجھے ایگزیکٹ سینیریو بتاؤ، بہت پیار سے کہیں، آرام سے کہیں گے اچھا بیٹا مجھے ایگزیکٹ سینیریو بتاؤ۔ جب ایگزیکٹ سینیریو سامنے آتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ماں باپ نے کیا غلطی کی۔ ماں باپ ٹونٹس بہت کرتے ہیں، میں آپ کو فیکچولی بتا رہی ہوں، بہت ٹونٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کی ٹرو نیڈس کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، اور یہ ہر بات پہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ لو جی پھر تمہارا فون آن ہو گیا، پھر یہ کرنا شروع کر دیا، کبھی ہم سے بھی بات کر لو۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، میرا بھی موڈ خراب ہوتا ہے جب مجھے اپنے بچے یہ کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں، اور کنٹرول کر کے ان کو نا کسی اور طریقے سے انگیج کرتی ہوں کہ چلو بیٹھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اچھا میں تمہیں مس کر رہی ہوں، اچھا چلو آؤ، اچھا اتنی دیر سے میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ کئی دفعہ میں صرف بچے کے دروازے پہ جا کے ناک کروں گی اور بچہ کہے گا ہاں اماں کیا کوئی کام ہے؟ بچے تو ایسے ہی بولیں گے، بچہ یہ تھوڑی کہے گا اماں حضور آئی ہیں، ان کے لیے ہم لیپ ٹاپ بند کریں، فون بند کریں، اور پھر اماں کی جو ہے نا ساری باتیں سنیں جس میں انہوں نے یہی بتانا ہے تم ناشکری ہو، تم پڑھتے نہیں ہو، تم نے فلاں خالہ پھپھو اور ان کو فلاں کو سلام نہیں کیا تھا، وہ آنٹی آئی تھی تو تم بیٹھی نہیں تھی، اور تمہارا حلیہ کیا تھا، اور تم نے یہ کیوں، ہم تو یہ سنا رہے ہیں، تو بچہ تو نہیں یہ سننا چاہتا۔ میرے بچے بھی یہ پوچھیں گے ہاں سو کوئی کام ہے؟ میں کہتی ہوں نہیں میں مس کر رہی تھی، آپ کی شکل نہیں دیکھی تھی 2 دن سے، 1 دن سے، صبح سے، خوش ہو، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں، اچھا چلو اوکے۔ پھر بچے کو نا تھوڑی دیر بعد خود آتا ہے، پھر میں کمرے میں آ جاتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد خود وہ بچہ آ جاتا ہے، پھر میں پوچھتی ہوں کوئی کام ہے؟ وہ کہتی نہیں میں ایسے ہی آئی تھی آپ کے ساتھ بیٹھنے، میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی چیزیں سائڈ پہ رکھتی ہوں، پھر ویسے ہی گپ شپ، اچھا جی کالج میں یہ ہوا، یونیورسٹی میں یہ ہوا، اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہے، بس 5 منٹ ہم بات کرتے ہیں، پھر ایوری ون گوز ان دیئر اون زونس۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ بچے سے بات کیسے کرنی ہے، بچے سے انگیج کیسے ہونا ہے۔ اب میں ایک دفعہ میری کوئی اسٹوڈنٹ تھی، میں اس کے ساتھ کہیں، اس نے مجھے کہا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، میں کہا چلو تمہیں کافی پہ لے جاتی ہوں کہیں، تو ہم کافی پینے چلے گئے۔ اب کسی کیفے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی وہ کھانا آیا نا تو میں نے ہاتھ یوں رکھ لیا، کہتی کیا؟ میں نے کہا لے لو پکچر جو تم نے لینی ہے۔ She said Dr. Kamal you are so different, if my mom was over here، ماں کیا کہتی بتائیں ذرا؟ لو جی کھانا نہیں ہے، تصویریں کھینچ لو، بس یہی کام کرنا ہے انہوں نے، توبہ توبہ توبہ، ہم نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اب مجھے پتہ ہے وہ انہوں نے تصویر کھینچنی ہے، اس کو اندر ہو رہی ہے ایک چل بل کے میں کھینچ لوں۔ اچھا اب میں اپنی بچیوں کے ساتھ بھی جاؤں تو ہم تصویریں 2-3 کھینچتے ہیں، پھر ہم سب فون سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم گپ شپ لگاتے ہیں، پھر ہم بالکل فون نہیں اٹھاتے، پھر ہم آرام سے باتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کے ساتھ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ وٹ کائنڈ آف لینگویج دے اسپیک، ہاؤ دے ٹاک، آپ نے کیسے ان کو کوئی نہ کوئی بات کہنی ہے، کیسے ان کو یہ چیز کرانی ہے۔ اب میں اپنی بچیوں کو بہت باتیں ایسی کہہ دیتی ہوں، کہیں گئے اور ہم کہتے ہیں استغفر اللہ اتنی فحاشی، اچھا میری بچی ہنس کے کہیں گے اماں آپ کے کئی کوڈ ورڈز ہیں، آپ نے ضرور یہ بولنے ہوتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں ہاں تو تھی نا فحاشی نا۔ پھر میں ان کو آرام سے کہہ دیتی ہوں، میں کہا تم لوگوں کو میرے ساتھ کوئی دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا نا، یہ ماں کیسی ہے اور بچیاں کیسی ہیں۔ تو آپ کہتی ہیں پھر آپ کیا سوچتی ہیں؟ میں کہتی ہوں میں کچھ نہیں سوچتی، میں کہتی ہوں میں تو اپنی بچیوں کے ساتھ خوش ہوں، انہوں نے یہ کام اتنا اچھا کیا ہے، تو باقی بھی اللہ ان کو توفیق دے گا تو وہ کر لیں گی۔ تو ان کو پازیٹیو پرسپیکٹو دکھانا۔ مدرز آر یوزلی شوئنگ ویری نیگیٹو پکچر، اگلے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا، ایسی رہو گی، یہ حرکتیں کرو گی تو کوئی تمہیں برداشت نہیں کرے گا، نہیں کریں گی۔ مجھے بھی یاد ہے میرا بھی دل چاہتا تھا میں سوئی رہوں، میرا بھی دل چاہتا تھا میں اپنی کلوزٹس کی صفائی نہ کروں، میری اماں سنڈے کو آ کے سارے میرے کپڑے نیچے پھینک کے چلی جاتی تھی، اور میں غصے میں پھرتی رہتی تھی امی کیا کرتی ہیں، ایک دن ہوتا ہے سونے کا، سب کچھ اس طرح۔ لیکن الٹیمیٹلی جب میں رسپانسبل رول میں آئی تو میں ساری چیزیں ٹھیک کر رہی ہوں، وہی کر رہی ہوں جو میری امی کرتی ہیں، وہی کر رہی ہوں۔ تو مجھے پتا ہے اگر میں صحیح رول ماڈل کر رہی ہوں، انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے اچھی امید ہے میرے بچے بھی وہ کام کریں گے۔ ڈو ناٹ لک ڈاؤن آن دس جین زی، دے آر ویری انٹیلیجنٹ، دے آر ویری انٹیلیجنٹ۔ آپ ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہوں، وہ آپ کی ایسے بات سنتے ہیں، ایسے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے، ہم انہیں نہیں پکڑ رہے، ہم ان کو بہت لک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو
یہ سچ ہے کہ جیسے ایک انسٹا ہے، ایک لڑکی ڈالتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ ایسے کیا، پریگنینسی میں یہ ہوا اور میرے ساتھ یہ پہلی، اس کے بعد ہزاروں پوسٹیں آ جاتی ہیں جو کہ ہماری جو باقی جو ان میرڈ لڑکے، کیونکہ 2-3 جگہ میں نے لیکچرز کیا، وہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وائی بھی، کیوں ہم کیوں کریں، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ عورت کام کرے مرد کام کیوں نہ کرے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت بچے سنبھالے مرد نہ سنبھالے. ہاں میرے اپنے گھر میں ہوا، ہمارے گھر میں شادی تھی، ایونٹ تھا، تو ہم سب الگ الگ، جیسے ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف بچیاں سب بیٹھی ہوئی تھیں. تو میری بھابھی اٹھ کے گئی کام کرنے، تو وہ لڑکوں کو سب کو لے گی نا، تو میرے منہ سے نکلا، گستاخی ہوگی لڑکیوں کے سامنے، میرے منہ سے نکلا، ہے لڑکے سارے کام کر رہے ہیں، اٹھو لڑکیوں تم لوگ کام کرو. وہ سب میرے سامنے کھڑی ہوگی کہ کیا مطلب ہے، پھپھو اماں خالہ کیا مطلب ہے، واٹ ڈو یو مین، کیوں لڑکے کیوں نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا جی سوری غلطی ہو گئی، لیکن میں نے اس میں جملے کو کیا بنایا، میں نے کہا اگر لڑکے کر رہے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے، جو کام لڑکے کر سکتے تم لوگ بھی کر سکتے ہو. لیکن وہ ایسے ہی پکڑتے ہیں آج کل کے بچے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ خرابیاں آ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ بچیاں جن کی بھی شادیاں نہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آتی ہے وہ تیار ہو رہی ہے جیسے ویپنس کے ساتھ کہ جی اچھا ہمارا سسرال کرنے کا کر، یہ جو ٹریجڈیز ہے. اچھا اگر وہ باتیں بڑوں سے ہم سے کی جائے تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جوانی میں نا سب جوانی دیوانی میں سب ایسی ایسی بڑی پھڑیں مارتے ہیں. جب آپ ریئلٹی کو ٹچ کرتے ہیں، میں اتنی انٹیلیجنٹ لڑکیوں کو جانتی ہوں، بڑی جی کام کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، بٹ وہ نہیں کر رہی کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو صحیح بیہیویئر دیتے دیکھا ہے، وہ ٹیمڈ ہیں، وہ کرنا چاہ رہی ہیں. جہاں پہ ماں صحیح بیہیویئر نہیں دے رہی نا، یا بہت میزریبل نظر آ رہی ہے، وہاں بچیاں غلط فیصلے کر رہی ہوتی ہیں. سو بی ویری ویل کنیکٹڈ ود یور کڈس. ابھی تک تو سب پیرنٹس کی بات کر رہے تھے، بینگ اے گرینڈ پیرنٹ، میں پہلی بار بنی ہوں دادی، تو مجھے قدرتی طور پر اس بچے سے بہت زیادہ محبت آ رہی ہوتی ہے، لیکن آج کے بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو پیار ایک طرح کرتی ہے تو اس کو ایموشنلی بہت زیادہ وہ ویک کر رہی ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ مجھے اپنے پیار کو روکنا پڑتا ہے سم ٹائمز. اور کہتے ہیں بھائی اس کو گود میں اتنا نہ لیں، یہ لیٹی رہے گی تو زیادہ بہتر ہوگا. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی، حالانکہ بھی وہ بہت چھوٹی سی ہے، 5 months کی ہے، تو مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگتی، اور ایسے اور لوگوں کو دیکھ کے نہیں اتنا مسکراتی ہوں جتنا وہ مجھے دیکھ کے مسکراتی ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آج کے پیرنٹس کو دادی نانی کا پیار کرنا بھی جو ہے وہ ایک جہالت کیوں لگ رہا ہے. اچھا یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. اس میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گی کہ کیونکہ میں بھی گرینڈ پیرنٹ ہوں نا، تو جب میں فرسٹ ٹائم دادی بنی تو میرے بیٹے نے مجھے کہا اماں آپ تو پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں. میں نے کہا ہاں وہ جو میری پیرنٹنگ ٹاکس ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، میں گرینڈ پیرنٹ ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ پیرنٹ ہیں نا، اچھا یہ نہیں ہے کہ آج کل دیکھیں یہ جملے ہمارے بڑے خطرناک ہیں، یہ آج کل نہیں ہے کیونکہ آپ بنی ہیں نا، اس لیے آپ کو آج کل نظر آیا ہے. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں، جتنا لٹریچر ہے وہ یہ کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ آپ کی ساس بتا سکتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. میں آپ کو حقیقتاً یہ بات بتا رہی ہوں، آپ سمجھ جائیں گی بات نا. یہ ہیومن بیہیویئرز سائیکل میں اسی طرح ریپیٹ ہوتے ہیں. ہم جب اس فیز میں آتے ہیں نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. دیکھیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے پیرنٹنگ کی، گرینڈ پیرنٹس پہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے پیرنٹنگ کی. اس لیے گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو بڑا وہ ریلیکس رہتے ہیں، وہ بس بچوں کو پیار کرتے ہیں. میں صرف گرینڈ پیرنٹس کو 1-2 ایڈوائس دیتی ہوں. ڈیولپ اے ویری گڈ اینڈ اسٹرانگ بانڈ وتھ یور ڈاٹر ان لا. آپ اس کو سیکیور کریں، اور اس کو سیکیور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو وہ نہیں چاہتی. میں ہمیشہ سب کو اگزامپل دیتی ہوں، میں پیڈیٹریشین ہوں، میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. میرے پاس ساری دنیا آ کے پوچھتی ہے کہ جی بچے کو کیا کھلانا ہے، بچے کو کیا کرنا ہے، بچے کو کیسے چیک کرنا ہے، بچے کو کون سی دوائی دینی ہے. لیکن میں نے اپنے گرینڈ کڈس میں کبھی یہ ڈیسیجن نہیں لیے، نہ میں نے اپنی زبان کھولی. میری جو بہویں چاہتی تھیں میں نے ان کو وہی کھلایا. ان سے پوچھا کہ اگر وہ جا رہی ہیں کہیں کہ کیا کھلانا ہے، اگر اتنی دیر کے لیے آپ جا رہے ہو مجھے بتا دو، کیا پہنانا ہے مجھے بتا دو،
نہ میں نے کبھی کہا سردی ہے، نہ میں نے کہا گرمی ہے، نہ میں نے کہا ساکس کیوں نہیں پہنائی، نہ میں نے کہا سر کیوں نہیں بنایا، نہ میں نے کہا یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، نتھنگ. کب سلایا، کب کھلایا، اندر میرے آندھی طوفان چل رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو بتاتی ہوں نہیں، مجھے سب سے پہلے مدر کو سیکیور کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب مدر سیکیور ہو جاتی ہے نا، کہ ہماری مدر ان لا کبھی بھی کوئی فیصلہ ہمیں بتائے بغیر نہیں کرتی، تو وہ پھر آپ کو نا اسپیس دیتے ہیں. لیکن آپ نے اس اسپیس کو مس یوز نہیں کرنا. محبت اپنی جو ہے نا ایسی نہیں کرنی کہ آپ کی بہو انسیکیور ہو جائے، وہ نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا ہے مجھے ہی دیکھ رہی ہے، کہنا بیٹا تمہیں بھی اتنے پیار سے ہی دیکھتی ہے. تو جب آپ یہ کریں گے نا تو پھر وہ ریلیشن شپ گرو کرے گا. پھر وہ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کر لیں، یہ آپ نہ کریں. تو تھوڑا سا اپنی محبت کو کنٹرول کرنا پڑتا. تو میری نواسی جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے میں لاہور سے آتی ہے. تو ابھی ایک دن کچھ شرارت کر دی یا کچھ فون پہ مجھے بھی پتہ چل گئی کہ اچھا جی یہ کرا تھا جناب 3 سال کی بچی نے پانی وانی کہیں گرا دیا. تو میرا بیٹا کہتا ہے مانو اگر ہم نے کچھ کیا ہوتا تو آج تو ہمارے کوٹ دینا تھا. تو اس کے لیے کیسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہو گیا بنتی ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس آپ کو بت بننا پڑتا ہے. آپ کو دل چاہتا ہے کوئی بات نہیں، بچے نے کر دیا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دفعہ اپنی بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھی ڈسکس کر رہی تھی، اور میرا ایک بچہ زبردستی کھینچ کے بچے کو لے کے جا رہا تھا، بچہ رو رہا تھا. اور میں نے اس کو کہا اپنی بھابھی کو کتنے ظالم ہیں یہ لوگ نا. تو وہ کہتی باجی ہم بھی ایسے ہی ظالم ہوتے تھے، اب ہمیں یاد نہیں ہے. ہم نے بھی اتنی ہی سختی ہیں کہ جب آپ پیرنٹل رول میں ہوتے ہیں تو یو آر لٹل شروڈ. We forget about it because ہم اتنے رسپانسبل رول میں ہوتے ہیں نا، ہوم ورک بھی کرانا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اب مجھے گرینڈ پیرنٹ ہونے کے ناطے کوئی ایسی فکریں نہیں ہیں. میں نے صرف پیار محبت کرنی ہے، کہانیاں سنانی ہے، سیر سپاٹا کرنا ہے، بس یہ. میں آئی بھی اپنے اس وقت گرینڈ کڈس کے لیے ہوں. وہ رو کے انہوں نے کہ دادو ہم اداس ہو گئے. آج بھی صبح سے ان کو تھا آپ کیوں جا رہی ہیں، آپ کیوں جا رہی ہیں، یہ ہمارا ٹائم تھا، اب ہمارے لیے آئی تھی. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں تھوڑا سا اور کام بھی کرنا ہوتا ہے. ہم اپنے باہر والے فرینڈ سرکلس کے اندر تو ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن فیملی کے اندر ہمارے لیے کنیکشن مشکل ہی ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو الگ الگ سے وہ آگے نا مڈل چائلڈ، ایلڈر چائلڈ اور ینگر چائلڈ، جس کا تو الگ ہی ہو کہ ہر کوئی اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ظلم ہوا ہمارے اوپر اس طریقے سے ظلم ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو قرآن پڑھنے کا مجھے یہ سمجھ میں تو آ گیا کہ میرے پیرنٹس اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن میں خود کنیکٹ نہیں کر پاتی اپنے پیرنٹس سے، اپنی فیملی سے. ویسے مجھے کنیکٹ ہونا چاہیے، ان کی بات سمجھنی چاہیے. تو اس کے اوپر کیسے کام کریں؟ یہ بہت آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے ان کی ایکچوئل بیہیویئرس کو اسٹڈی کر لیں. مطلب یہ کہ میرے ابا ذرا غصے والے ہیں، میری اماں اس بات پہ ایسے بول دیتی ہیں، میری بہن ایسی ہے. یہ نہیں کہ برے ہیں، لیکن ان کے ٹرو بیہیویئرس کیا ہیں. اور پھر آپ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ جب میں اماں کے لیے کام کروں گی نا انہوں نے ضرور مجھے بات سنا دینی ہے. جیسے اب میں واپس جاؤں گی نا پورا ہفتہ میں سنوں گی کہ تم نے 1 ہفتہ چھٹی کی ہے، مجھے سننا پڑے گا. میں ہر دفعہ کہوں گی ہاں امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں. جب ہم ہر دفعہ ایک گلوریفائڈ بیوٹیفل پکچر بنا کے مائنڈ میں جاتے ہیں کہ میں نے کیونکہ کل امی کے لیے چائے بنائی تھی تو اس لیے اماں جو ہے نا اس وقت بہت تھینک یو بولیں گی. نہیں جی نہیں، وہ جوتا تو آئے گا. اماں ہے نا، انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اماں کہتی ہیں کوئی بات نہیں نا، ایسے ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی دل بھی ٹوٹتا ہے، پھر میں چپ کر جاتی ہوں اور میں اپنے برداشت کرتی ہوں. بھائی نے کچھ کہہ دیا یا بہن سے کچھ بات ہو گئی، یا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اپنے آپ کو خود ایموشنلی ریگولیٹ کرنا ہے. لیکن ریلیشن شپ، صلہ رحمی کے رشتے ہیں، ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور خود گھس کے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت کا اظہار کرنا ہے. بچیوں کے ساتھ بھی یہ کرتی ہوں، بچوں کے ساتھ بھی یہ کرتی ہوں. جیسے کوئی چیز ان کو لا کے دوں اور وہ صرف دور سے کہتے ہیں اچھا تھینک یو ویری نائس، تو میں نے یوں معصوم بن کے کھڑی ہو جاتی ہوں. کہتی کیا؟ میں کہتی ہوں کوئی ہگی دے دو. تو وہ پھر خود ہی آتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں نے یہ لے کے چھوڑنا ہے. مجھے ہوتا ہے آکسیٹوسن تو ریلیز کرواؤں نا تاکہ میٹیریلزم کم ہو. میرا کوشچن یہ کہ ایسے سیٹ کہ اگر لوگ آپ کو نہ سمجھ رہے ہوں تو آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، رائٹ؟ لیکن اٹ سم ہاؤ ٹرنس ٹو اسکیپ فینومینن، اسپیشلی ود ٹین ایجرز اور ایڈولسنٹس. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. اور تو مجھے یہ کہنا ہے کہ مطلب ہم باؤنڈری کس طرح سیٹ کریں؟ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں. آپ پڑھیں ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں، اپنے اندر آپ وہی انٹرنل ویلیڈیشن لائیں، اپنی انسیکیورٹیز کو خود ایڈریس کریں، دیکھیں کہ آپ کو کہاں پہ کون سے فیئرز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن پڑھیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن آپ کو بیلنس دیتا ہے.
قرآن آپ کی لائف میں نا فرقان لے کر آتا ہے, رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان آپ کو دیتا ہے, اور پھر آپ کے ایموشنز بھی جو ہے نا بہت زیادہ سیٹل ہوتے ہیں. سیرہ پڑھیں, سیرہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ ہمیں کس بیہیویئر کے ساتھ جانا ہے. آپ وہ کنیکشنز بلڈ کریں اپنے. جب تک آپ قرآن نہیں نا پڑھتے آپ کے اندر یہ بیلنس نہیں آتا. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بات بتا رہی ہوں. تو جتنی مرضی آپ سائیکالوجی پڑھ لیں, آپ بہت سارے فورمز پہ چلے جائیں, اور آج کل تو ہم چیٹ جی پی ٹی کی سائیکالوجی پہ چل رہے ہیں, اسی سے سیکھ رہے ہیں. تو وہ ٹیمپرری آپ کو سلوشن ملے گا. تو اپنی بیس کو نا جو ہے نا اس کو اسٹرانگ کریں. I'm a clinical psychologist myself, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تو سب ایکسٹینٹ سب کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اسلامکلی اسپرچولی بھی اپنا پورا انپٹ دے دو, لیکن وہ جو سب ایکسٹینٹ بھی ہوتا ہے. یس ایسے ہی تھرڈ ڈے بہت زیادہ واپس سے روٹین پر آ جاتے ہیں. بالکل آتے ہیں. اسی لیے تو دیکھیں ڈیلی قرآن پڑھنا, ڈیلی قرآن سے کچھ سیکھنا, ڈیلی قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھنا بہت ضروری ہے نا. نہیں تو وہ تو ہمارا ریلیشن شپ ہمیشہ ڈرائی ہو جائے گا اور ہم بیلنس نہیں کریٹ کر سکیں گے. جی باتیں تو میرا بھی بہت کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے. ایم سو سوری. یہ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا کہ ریپ اپ کریں. بہت اچھا سیشن تھا, انہوں نے تعریف بھی اسی لیے کی ہے کہ میں ایموشنلی نگلیکٹڈ نہ فیل کروں. تو اسی لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.